والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے آمین لا تعالی بے وقوع بے حساب حمد و ثنا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں یقیناً آج کا دن ہر مومن اور مسلمان کے خوشی والا دن ہے کہ جس مومن اور مسلمان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے رمضان شریف سے عمل کیا ہے صحیح بخاری کی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس بندے نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کی نیت یہ سی کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اور انہوں نے اپنا محاسبہ بھی کیا سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم میں فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ پاک رمضان کے روزے رکھنے کی برکت کی وجہ سے وہ ماضی والے جتنے بھی گناہ ٹوٹل معاف فرمایا کبیرہ نہیں صغیرہ نہیں یقیناً آج کا دن بڑا ہی خوشی والا دن ہے اس مومن اور مسلمان واسطے جن نے صحیح بخاری کی حدیث پاک کے اندر لکھا ہے رمضان شریف اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو مومن اور مسلمان رمضان شریف کے اندر قیام کرتا ہے یعنی کہ نماز تراویح ادا کرتا ہے اللہ پاک اس نیکی کی برکت کی وجہ سے ماضی میں ٹوٹل گناہ کو معاف فرماتے ہیں آج کا دن یقیناً اس مومن اور مسلمان واقعے خوشی والا دن ہے کہ جس مومن اور مسلمان نے صحیح بخاری کی اس حدیث سے بات عمل کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو مومن اور مسلمان رمضان شریف کے اندر اور آخری عشرے کے اندر آخری عشرے کے تاج آقا کے اندر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ پاک اس نیکی کی برکت کی وجہ سے اس بندے نے ماضی کے ٹوٹل گناہ معاف فرماتے ہیں اور اگر کسی خوش قسمت ترین مسلمان مومن کو یہ رات نصیب ہو جائے قرآن مقدس کے مطابق ان کے نامہ اعمال کے اندر 83 سال اور کچھ ماہ کی عبادت کا ثواب ملنے کو ملتا ہے محترم حضرات قرآن پاک کی بیان پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام میرے اور تمہارے پروردگار نے کہا پسندیدہ دین صرف دین اسلام دین اسلام کو ہٹ کے کوئی دین اللہ رب العزت نے ہم قابل قبول ہے اور دین اسلام دو چیزیں لاتا ہے تیسری چیز نہیں ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری کائنات میں پوری دنیا کے اندر میرا اور تہاڈا ایک عقیدہ اور ایمان ہے کہ کسی بھی بندے کی انسان کی نیک یا بد ہے نیک کو نیکتا ہے کسی بھی بات کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے بنیا بھی جا سکتا ہے نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ رب العالمین کی بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا نہیں رد کیا جا سکتا کہ کائنات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ورنہ سے مومن اور مسلمان ہے پیارے بھائیوں کیا اسی اس چیز پہ کچھ نہیں ہے کسی مسلمان ہے کیا اسی اس چیز پہ فرق نہیں ہے آپ محسوس کر دیں کہ اس بے گزری دور کے اندر بھی اللہ پاک نے سب مومن کے مسلمان بنایا ایک تو مسالہ دیوانا کے بعد ختم کے دعائیں خیر ہوئی بڑیاں جگہ لڑکیاں سرکاری دو عالم اسلام میں ڈال اپنے صحابہ نے رکھ کے اتنا جگہ دے بچوں کی گندے خطر جس وقت خندق کا بار آیا نا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا چودھری ابو سفیان نے لکھا انہوں نے بیٹے امیر معاویہ نے لکھا چودھری ابو سفیان کا ایک بیٹا سی انہوں نے یزید سی یہ وہ یزید نہیں کہ جنہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا یہ وہ یزید نہیں یہ حضرت ابو سفیان کا بیٹا سی وہ نام سی یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے اونٹ بھی دیتے چودھری ابو سفیان کو 6 کلو گرام چاندی بھی دیتی اور اس طرح کے جڑے اس وقت کے سیاستدان سن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے واقعہ نوازیا تیرے مدینے کے رہنے والے سے انہوں نے ایک گل کہی میں نے دیکھا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ دسواں کے سفر میں تیار نہیں ہوئے یعنی کہ دیکھا حضور اپنے آپ نواز کے اچھا جی یہ بات کی بالکل پہنچی ایسا ہوتا دسنا چاہتا ہے کہ کیا اسی اس چیز سے خوش نہیں ہے اللہ کی تقسیم کے اسی اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے تو آپ نبی کریم علیہ السلام کی تصویر نے سارے سیدھے وغیرہ کو بلایا کہ بلا کے آپ نے فرمایا اور لوگوں سن لو مدینے کے رہنے والے سن لو کیا تسی بے ہدایت نہیں سی اللہ پاک نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت کی کہہ کے بالکل یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسی غریب سی کیا اللہ پاک نے میرے ذریعے تم امین تے غریب نہیں کیتا کہہ کے بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسی گمراہ سی پٹکے ہوئے سی سیدھے راستے تو نکل چکے سی کیا اللہ پاک نے میرے ذریعے دلال میری وجہ دلال پر صراط مستقیم کی چلایا اسی طرح دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کو ایسی چیزیں دسیاں حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہوتا ہے مدینے کے رہنے والے چیخا مار کے روڑا دیا انہوں نے چیخا نکل گیا کہ واقعی جی یا رسول اللہ تسی تواڈے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہونا دوسری گلاں کیتیاں کہ میں انہاں نوں مار دیتا ہے آپ نے تعریف کروا انہوں کا دل اسلام کی طرف زیادہ رغبت کرے اس بات کی کیا سی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اتنی چھٹا کروایا اور روئے حضور نے آخری بات ارشاد فرمائی مدینے کے رہنے والوں کی گل سن لو پوری دنیا کے لوگ مال لے کے جا رہے ہیں مدینے والے تسی اس بات پہ خوش نہیں کہ تسی اپنے نال کائنات کے سردار محمد لے کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار اسی تے آیت رشک بات کی تھی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بولتا پاہر تسی جنگی بات کی ہے لیکن گل یاد رکھو میں مکے میں پیدا آیا 40 سال کا عرصہ گزاریا 13 سال نبوت والے گزارے 10 سال نبوت والے سال گزارے اس تو بعد مدینے اندر گیا اسی کو ویلکم کیتا مال لٹایا جانا لٹائیاں عزت نے آپ کو ہر چیز قربان کی تھی یاد رکھو سب کو زیادہ قدردان اللہ کی ذات ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور مدینے والے ہو تواڈے اندر گیا تواڈے جی رہنا تواڈے جی مرنا تواڈے جی قبر پڑے گی کل قیامت والے تواڈے وچوں بھی اٹھایا جائے گا کیا میں تسی اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ محترم بھائیو لوگ بدعات کرتے شرک و بدعات کر ملوث نے اللہ پاک نے سانو توحید کی سمجھ دی سرکار کی سنت کی سمجھ دی کسی موقع کے سنت کو فراموش نہ کرنا عید کی مثال دوا عید کی اوپر نماز پڑھی ہے اذان ہوئی لوگوں سے اذان نہیں حالانکہ اذان کیا بڑا تھا اجازت نہیں سی اذان کا نہ بڑھاوا وہ مولوی سبحان کے اذان پڑھتے ہیں جو جا کے سوال کرو محبت کے نال بڑی بات کے نال کرو حضرت صاحب اگر غصہ نہ کرو کہ گل پوچھا یہ کہتا ہے غصہ کرنا کسی کی روح کو پوچھنا ہے کیونکہ مولوی غصہ بہت کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ علماء حق کبھی غصہ نہیں کرتے محترم بھائیو آج بھی نماز پڑھی جاتی اذان کیوں نہیں دیتی حالانکہ اذان کوئی برا فعل نہیں اللہ پاکی کی بڑائی ہے وہ تو شہادت ہے نماز کی طرف آؤ بلاوا ہے لیکن اسی اذان کی اس وعدے کہ اس موقع پہ پیارے محمد نے اذان کی سارے ترتیب دے دیا نماز میں سے دو رکعتیں پڑھی ہیں لیکن نماز کو پڑھو تکبیر نہیں مکمل نہیں پڑھی حالانکہ تکبیر ہر نماز کو پڑھو پڑھی جاتی ہے اور بھائی کیوں نہیں پڑھی سوال ہے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے اس سوال پہ نہیں پڑھی کہ اس موقع پہ بڑی چھوٹی عید جس وقت سرکار دوار اپنی صلاۃ کو تسلیم میں فرمائی اس موقع پہ نہ اذان کی گئی کہ نہ تکبیر نہیں پڑھی تو میرے محترم بھائیوں اسی طرح ہر چیز ہے جس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ادا کی اس کی طرح ادا کرنے سے توبہ کرنا میں دیکھ کے بڑا ساتھی میں خوش ہوا ہے کہ میرے کو 14-15 سال پرانا مجھے بھی یاد ہوتا ہے کہ پھر میرے کو شعر بھی یاد ہوتا ہے کہ میں تین حال کے پڑھتا ہوتا کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل لوگ ملتے گئے کارنا بڑھتا گیا وقت دور نہیں ہے یاد رکھنا 8-10 سال انتظار کر لو ساڑھے باوجود کی گلیں کسی نے بھی نہیں سنیا کسی نے بھی نہیں سنیا سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں نے کہنا چھوڑو یہاں جی کسی نے آنا بھی ہے تو جان کے کچھ نہ کہ نظر کا کتنے لکھا ہے کتنے کا ثبوت ہے سارے کو ثبوت ہی کوئی نہیں ہونا بڑی معذرت کے بعد میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہے جب سابقہ گورنمنٹ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا نا تو جی گورنمنٹ بعد ہوتی ہے وہ آج کے اعتراف کرتی ہے کہ سارے کو مس نکل گیا سارے کو غلط کیا ہو گیا میرے محترم بھائیوں ساری لاج کو دیا کر دیا غلط کیا ہو گیا
اسی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ سارے کو بہت غلطیاں اور حقیقت ہو رہی ہیں اس لوگوں کے دلوں کے نفرت پیدا کر رہے ہیں. لیکن میں اپنی ذات کا ذمہ دار, میں تھوڑے اندر 14-15 سال کا عرصہ گزاریا, سلیقہ گناہ کے سارے ہوتے ہیں. میرے محترم بھائیو, اگر میں کوئی کرپشن کی ہے, اگر میں کوئی غلط بیانی کی ہے, اگر میں کسی کا کوئی فراڈ کیا ہے, کوئی ایسا معاملہ دین کے اندر میں کسی کا کوئی دھوکہ کیا ہے, میرے محترم بھائیو کسی پوچھ سکتے ہیں. اگر نہیں قرآن و سنت کی دعوت دیتی ہے, مل جاؤ, حق بات کو تسلیم کرو, حق بات پہ چلو. میرے بڑے مطلب ساتھی ہیں, یقین کرنے والے کو لوگ آدمی غریب آدمی ہے, میرے گھر کا کہہ کے آیا کہ کروڑ نہیں نکلیا گیا. میں کہا شاہ لوگ ساری اتنی خدمت کرتے ہیں, اسی انہوں نے خالص قرآن و سنت نہ دسیے کیا پڑھنے سارا کی مقام ہوئے گا. وہ لوگ ہر موقع سے سانو یاد رکھیں, عید ہے, رمضان ہے, فلاں موقع ہے, فلاں موقع ہے, گندم کا موقع ہے, ہر موقع پہ تسی سارے علماء حق کو یاد رکھو کہ علماء حق جنہاں نے وہ علماء قائم کا کردار ادا کر یقیناً تواڈے حق سارے گرفتار ہو گئے. لیکن اگر اسی حق بات کہیے کہ لوگوں قرآن و سنت ہے خدا میرے اپنی اکھاں نے دیکھ لیا کچھ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قبیلے میں جاتے اس قبیلے کے سردار کو کہتے کہ چودھری صاحب تسی اسلام کی طرف آ جاؤ, تواڈے ال دیکھ کے تواڈے متحد جتنے بھی لوگ نے وہ بھی آ جائیں گے, اور جنہ انہوں نے اجر اللہ پاک تانوں بھی انہاں اجر دے گا, اور اگر تسی دائے راست کے نہ آئے تانوں بھی گناہ ملے گا, اور باقی کا گناہ بھی تواڈے ذمہ ہوئے گا. جتنا لوگوں کو شعور ہے, جتنا لوگوں کو اللہ پاک نے عقل اور فہم عطا کیتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت کے یا ان کو محروم نہ کرو تاکہ لوگوں واسطے آئیڈیل بنو, نمونہ بنو. اگر والد یا والدہ قرآن و سنت والے پاسے نہیں ہوتے, یاد رکھنا انہوں کی اولاد کو بھی زیادہ چانس نہیں ہوتے جو قرآن و سنت والے پاسے نہیں ہوتے. اگر والدین قرآن و سنت والے پاسے ہوتے ہیں, زیادہ چانس ہے کہ اللہ کی توفیق کے رحمت کے ساتھ انہوں کی اولاد بھی قرآن و سنت والے پاسے آئے گی. تو اس لیے انشاءاللہ تذکیر ایک نئے کام کا آغاز کیا ہے کہ عید کو کچھ دنوں کے بعد 5-7 دن کے بعد اسی انشاءاللہ میرا دستہ بڑھایا ہے کہ شعبہ حفظ کی تلاش میں کرتے ہیں انشاءاللہ. حفظ اور زیادہ بچے کی سمجھ چاہیے, صرف اور صرف 10 کو 20 دن کا اور پروگرام بھی ہے کہ اتنا بچہ کو اتنا کا تعلق پڑھانا کہ انشاءاللہ رحمان تھوڑی دعاواں کے نال دعاواں تسی حاضری کرنی ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کے اس قسم کے عالم دین بڑھن کہ جڑے عالم دین خرچ کرنے والے ہیں, جنہاں کی روزی روٹی دین کے نال منسلک نہ ہوے. یاد رکھنا جن کی روزی روٹی دین کے نال منسلک ہے وہ بندہ 100% حق نہیں سنا سکتا. کوئی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ بھی یہ بندہ میرے نال عید کے موقع نے 10 ہزار کی تعاون کرتا ہے, وہ جو پاکستان شروعات کرنے کے لیے ہوئے نا کوئی نہیں کہنا بھی کدھر رات ہو جائے کہ میری روزی روٹی نہ بند ہو جائے, یا اس طرح کسی داڑھی پاٹ نہیں, یا کوئی بیٹ بازی ہے, یا اس طرح کسی طرح اور پاٹ ہے, وہ کبھی بھی انہوں نہیں دسے گا کیونکہ ڈرے گا کہ میری روزی روٹی نہ بند ہو جائے. حالانکہ ایک مومن کے مسلمان کا عقیدہ ہو جائے کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. محنت کرو, کسی کے وقت سے بھروسہ نہ کرو, ڈٹ کے محنت کرو. جہاں بندہ محنت کرتا ہے, جی قوم محنت کرتی ہے, اللہ پاک کبھی بھی ان کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو سارے ایسے بچے کہیں گے کہ پرائمری پاس ہو, راستہ پرابلم پڑھیا ہو, اور اسی انشاءاللہ فیس لوا گے, فیس بھی دے. ہاں اگر کوئی اس طرح کا بچہ اسکالرشپ بھی دوا چھوٹے جیسے ساتھی ہوتے ہیں ان کی فیس ادا کرنے کے لیے, تو اللہ پاک سارے کے اپنے خصوصی رحمت کا ضرور فرمائے. اسی اس کلاس کا انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد خراب کر دینا ہے انشاءاللہ. تسی اگر بھی اتنے ہیں وہ بہت دور نہیں ہے کہ اسی اپنا صاحب محنت کی اپنے پورے پنڈ کو کام جناب قرآن سنت والے پاس روانہ کی ہوئی جو تھوڑی ذمہ داری ہے. اللہ پاک اپنے کام کا ضرور فرمائے. سبحان اللہ